سریہ اور غزوہ وہ کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام خود شامل نہ ہوئے ہوں بلکہ آپ نے کسی صحابی کو بھیجا ہو۔ غزوات کی تعداد جو ہے 27 بتائی جاتی ہے، اور سرایہ کی تعداد جو ہے وہ 40، مختلف روایات بھی ہیں لیکن یہ دو روایات ہم فی الحال لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا سریہ جو مسلمانوں کی طرف سے روانہ ہوا قریش مکہ کی طرف، اس میں ایک روایت کے مطابق ہجرت کے 7 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں یکم ہجری میں، اور دوسری روایت کے مطابق 2 ہجری ربیع الاول میں 30 مہاجرین صحابہ کا لشکر لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیف البحر کی طرف گئے۔ 30 مہاجرین تھے اور اس سریہ کے جو امیر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں اس لیے ان کو بھیجا کہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس کا تعاقب کریں۔ تو سیف البحر کے موقع پہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور صفیں لگ گئیں اور بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مجدی ابن عمر جہنی نے درمیان میں پڑھ کر بچ بچاؤ کرایا۔ ابو جہل اپنا قافلہ لے کے مکہ چلا گیا اور سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ آ گئے۔ کوئی جنگ یا کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، بہت تھوڑے وقفے کے بعد، نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین یا 80 مہاجرین کے ساتھ بھیجا، اور یہ لوگ رابغ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سریے میں کہتے ہیں کوئی انصاری صحابی نہ تھے۔ وہاں پہنچے تو قریش کے ساتھ 200 سوار تھے، اور وہاں جا کے دونوں آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، لیکن لڑائی کی نوبت یہاں بھی نہیں آئی۔ صرف حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے کئی تیر چلائے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کیا۔ تو بہرحال سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر ہے جو اسلام کے لیے چلا۔ کفار کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن 2 صحابی ایسے تھے، مقداد ابن عمر اور عتبہ ابن غزوان۔ یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، کفار کے اس قافلے میں ساتھ تھے، آئے تھے، اور یہ ہجرت ان کو موقع نہیں ملا، کچھ حالات ایسے تھے کر نہ سکے، تو یہ کفار کے ساتھ مل کے یہاں آئے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ دونوں صحابی وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ آئے، اور پھر واپس مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ایک تیسرا سریہ ہوا سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں 20 مہاجرین کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سعد ابن وقاص کو بھیجا خرار کی طرف۔ خرار جحفہ کے قریب ایک وادی ہے، غدیر خم بھی اس کے قریب میں واقع ہے۔ یہ لوگ سارا دن چھپے رہتے کہیں دشمن دیکھ نہ لے، اور رات کو سفر کرتے، اور مقام پہ خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ رینج سے نکل چکا ہے، تو یہ لوگ واپس مدینہ طیبہ کی طرف آ گئے۔ تو یہ پہلے 3 الگ الگ سریے گئے۔ اس کے بعد جو پہلا غزوہ ہے جس میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے، اس کا نام ہے غزوہ ابوا۔ غزوہ ودان بھی اس کو کہتے ہیں اور غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ اور آخری غزوہ کسی کو یاد ہو تو بتائیں نام، غزوے کا نام، سب سے آخری جس کے بعد غزوہ کوئی نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ، غزوہ تبوک۔ تو سفر میں 2 ہجری سفر کے مہینے کے شروع ہی میں نبی علیہ السلام 60 مہاجرین کو لے کے نکلے، اور آپ بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، ابوا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور آپ نے روانہ ہونے سے پہلے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا، یعنی اپنا نائب امیر بنایا، اور ان کو مدینہ کا امیر بنا کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور اس غزوے میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، سید الشہداء کے ہاتھ میں تھا۔ جب آپ ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اور بنو زمرہ کے جو سردار تھے مخشی ابن عمر سے صلح کر کے نبی علیہ السلام واپس ہوئے۔ صلح کی کچھ شرائط طے کی گئیں۔ شرائط صلح یہ تھیں کہ بنو زمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے، نہ یہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے، اور اگر مسلمانوں کو ضرورت ہوئی تو یہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یہ پہلا غزوہ ہوا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کو تقریباً 15 دن لگے، 15 دن وہاں رہے اور اس کے بعد بغیر لڑائی کے مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ یہ پہلا غزوہ تھا، غزوہ ابوا۔ اس کے بعد غزوہ بوات یہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، وحی کے ذریعے۔ تو وحی کس نے بھیجی؟ اللہ رب العزت نے۔ نبی علیہ السلام کی تو مبارک زبان سے کوئی حرف ایسا نہیں نکلتا تھا جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو، تو قدم کیسے اٹھ سکتا تھا؟ تو جتنے غزوے ہوئے، جہاد، یہ سارا کچھ یہ اللہ کے حکم سے ہوئے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب پہ چلا کام۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے۔ آپ ماہ ربیع الاول 2 ہجری یا ربیع الثانی میں 200 صحابہ کو لے کے قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کوہ بوات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے جانے سے پہلے صائب ابن عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سابقین الاولین میں سے ہیں، ان کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا۔ پہلے کسی اور کو بنایا، اس میں کسی اور کو بنایا۔ تو قریش کے اس قافلے میں اطلاع یہ تھی کہ 2500 اونٹ ہیں اور امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی ہیں۔ جب آپ بوات پہنچے، جہاں امید تھے کہ قافلہ ملے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ قافلہ تو پہلے ہی کراس کر چکا۔ آپ واپس آ گئے، تشریف لے آئے۔ اسی دوران جمادی الاولیٰ میں 2 ہجری نبی علیہ السلام 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے عشیرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ عشیرہ یہ تیسرا غزوہ ہے۔ نبی علیہ السلام روانہ ہوئے جو ینبوع کے مقام پر ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد کو اپنا قائم مقام امیر مقرر کیا، اور نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ 200 سوار ٹوٹل تھے آپ کے ساتھ، 200 لوگ تھے، اور 30 اونٹ تھے۔ یہ باری باری ان اونٹوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے کئی دن پہلے وہ قافلہ نکل چکا تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری کی چند راتیں وہاں گزاریں، اور وہاں قبیلہ بنو مدلج سے معاہدہ کر کے بغیر جنگ کیے ہوئے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ اب یہاں ایک بات یہ غور کیجئے، یہ 3 غزوات میں نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے صحابہ کی جماعت لے کے، اور تینوں میں ہر دفعہ آپ نے سنا کہ الگ الگ بندے کو امیر مدینہ مقرر کیا۔ یہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ ایک ٹیم ورک چاہتے تھے، ٹیم بنانا چاہتے تھے، ورنہ ایک کو جس کو بنایا تھا وہی چلتا رہتا، کوئی منع تھا ان کا دوبارہ بنانا۔ تو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام سیکھنے کا موقع ملے، اور پھر کسی کو امیر بنایا ایک مرتبہ اور اگلی مرتبہ ساتھ لے لیا، کہ نکلنے کے جو معاملات ہیں وہ بھی سب کی نظر میں ہے۔ ٹیم ورک بنانا یہ ہوتا ہے، ٹیم ورک یہ ہوتا ہے سب کو تیاری کروانا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، تاکہ یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ چیزیں موجود۔ ایک جملہ ہے، ٹیم ورک کین میکس ڈریم ورک۔ ٹیم ورک جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو بڑی ترقیاں مل جاتی ہیں ٹیم ورک سے۔ ٹیم بنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میں ہی آل ان آل رہوں اور آل ان آل ہوں، بات نہیں بنتی۔ ٹیم بنانی پڑتی ہے، اختیارات دینے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ کاروبار ہے یا ادارہ ہے یا جو بھی ہے، اس میں برکتیں اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ ان 3 غزوات کے بعد ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، صغیر بھی صغرا بھی کہتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے صرف 10 دن کبھی گزرے تھے، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں قیام کیا تھا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر شب خون مارا، اور لوگوں کے، مسلمانوں کے اونٹ اور جانور لے کے بھاگا۔ نبی علیہ السلام کے بھی جانور اس میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام اس کے تعاقب میں صفوان تک گئے جو بدر کے قریب ہے۔ خیر وہ تو آگے نکل گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں جاتے وقت نبی علیہ السلام حضرت زید ابن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا امیر بنا کر گئے تھے۔ یہ کرز بن جابر یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ میں یہ پھر شہید ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کو شہادت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ غزوہ بدر اولیٰ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔